علامہ علیہ رحمہ کے خطبات میں بھی اور آپ کی شاعری میں بھی زندگی کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ وہ زندگی کو ایک مثبت حقیقت کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ عموماً جو تصور پایا جاتا ہے عوام الناس کا، وہ عامت المسلمین ہوں یا عامت الناس ہوں، کہ جب موت آ گئی تو زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب موت اختتام زندگی ہے۔ حالانکہ علامہ کے ہاں یہ نہیں ہے، وہ اسے ایک دوسری زندگی کی شروعات تصور کرتے ہیں، اور موت کو زندگی کے تسلسل کا ایک مرحلہ تصور کرتے ہیں۔ علامہ کے نزدیک زندگی ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو مثبت ہے، فی نفس ہی، یہ منفی حقیقت نہیں ہے۔ زندگی بذات خود مختلف النوع کثافتوں کا مجموعہ ہے۔ اب اس میں لطافت کب آئے گی؟ جب انسان کی روح پاک ہوگی اور اس کے اعمال پاکیزہ ہوں گے، اور اس کی یہ دنیا کی زندگی خالق کی منشا اور مرضی کے مطابق اگر بسر ہوگی تو اس کی زندگی سے کثافتوں کا پہلو کم ہوتا جائے گا اور لطافتیں اس میں بڑھتی جائیں گی۔ علامہ کا جو زندگی کا تصور ہے، جو فلسفہ حیات ہے، علامہ اپنے اشعار میں اس فلسفہ حیات کی تفہیم کے لیے محسن انسانیت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی سادہ زندگیوں سے مثال دیتے ہیں اور ان کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی اور آپ کی اتباع میں صحابہ کرام کی زندگی بھی جہد مسلسل کا نام ہے، زندگی سے فرار نہیں ہے۔ دین کی کوئی تعبیر ایسی بیان نہیں کی، نہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی صحابہ کرام کی زندگیوں میں عملی طور پر ہمیں کہیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے زندگی کے حقائق سے فرار اختیار کیا ہو اور رہبانیت اختیار کی ہو، کہ زندگی جو ہے وہ محض دنیا کو ترک کر کے گوشہ نشین ہو کر کسی کنج عافیت میں بیٹھ جانے کا نام ہے۔ ایسی کوئی تعلیم نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد کی بھی ساری زندگی اس حیات ظاہری سے پردہ فرمانے تک کی جہد مسلسل ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، ادروائز اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی۔ نہایت جاں گسل اور تکلیف دہ مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، جس میں آپ کفار مکہ کے ابی طالب کے 3 سال، ایک دن 2 دن کی بات نہیں ہے، 3 سال ہیں جہاں ہر طرح کے حالات کا آپ نے اور آپ کے خاندان والوں نے مقابلہ کیا۔ تو زندگی اگر کسی خیرات کا نام ہوتی، جو اس دنیا کی زندگی ہے، تو پھر کوئی تکلیف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشوں اور ابتلا سے گزار کے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں زندگی میں کوئی ابتلا نہیں آئے گی، آزمائش نہیں آئے گی، تو یہ ہماری خام خیالی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رحم و کرم کا معاملہ الگ ہے، وہ جس کو چاہے جس طرح نوازے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال زندگی جو ہے دکھوں کا مجموعہ بھی ہے، اس میں غم بھی آتے ہیں اور مسرتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ جدوجہد کرنی ہوگی اور اس جہاں سے وابستہ رہنا ہوگا، اس جہاں کو چھوڑ کر، اس سے ہٹ کے، اس سے قطع تعلق ہی کر کے آپ اگر کوئی زندگی کا کوئی تصور آپ نے ذہن میں رکھتے ہوں، تو وہ ایک تو یہ کہ ممکن نہیں ہے، اور دوسرا قابل قبول بھی نہیں ہوگا۔
اور علامہ جو زندگی کا تصور رکھتے ہیں وہ صرف جہان سے متعلق رہنے کا نہیں رکھتے، وہ متعدد قرآنی آیات کی روشنی میں زندگی کے حوالے سے وہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ انفس و آفاق کا علم حاصل کرے اور کائنات کو تسخیر کرے۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں متعدد خزانوں کو بندہ مومن کے لیے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ علامہ تو کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ کائنات ابھی نامکمل ہے، ابھی اس کو بہت زیادہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کائنات کے لامحدود خزانوں کو وہ تلاش کریں اور کائنات کی جو عدم تکمیل ہے اس کو مکمل کریں۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ وہ نامساعد سے نامساعد حالات کا مقابلہ کرنے کا درس دیتے ہیں، اور زندگی کے اس کارواں کو، زندگی کی اس ناؤ کو مصائب و آلام کے سمندروں میں رواں دواں رکھنے اور اس کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت چوکنا رہے۔ ایک بندہ مومن، اس کو مختلف طرح کی آزمائشیں آئیں گی، جو کچھ تو اس کی دنیوی امور سے متعلق ہوں گی اور کچھ ایسی آزمائشیں ہوں گی جہاں اسے دین کا خطرہ بھی لاحق ہوگا۔ تو دونوں کے مقابلے میں اس نے سینہ سپر رہنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ آزمائشیں بسا اوقات لمبی ہوتی ہیں اور بسا اوقات جو ہیں وہ چند لمحات کی آزمائش ہوتی ہے، اور وہی لمحہ امتحان ہوتا ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ علامہ علیہ رحمہ زندگی کا تصور پیش کرتے ہوئے انسان کو محنت اور سخت کوشی کا درس دیتے ہیں۔ وہ اس بات پہ انسان کو ابھارتے ہیں کہ آپ نے محنت کرنی ہے، سخت سے سخت حالات آپ کو درپیش ہوں گے، آپ نے جہد مسلسل سے اور عزم پہم سے وہاں سے ان سے گزرنا ہے، کیونکہ علامہ کے نزدیک زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ زندہ رہا جائے اور جو اپنا مقررہ وقت ہے وہ گزار کے اگلے جہاں کو سدھار دیا جائے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زمانے میں جو آپ کو نامساعد حالات درپیش آتے ہیں، ان حالات کو آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق اپنے حق میں ڈالنا ہے، اور اس ڈالنے کے لیے آپ کو توجہ کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو بطور نمونہ اور بطور مثال پیش کرتے ہیں کہ عالم کفر کس طرح ان کے خلاف تھا۔ بسا اوقات اگر تاریخ میں آپ دیکھیں تو اس طرح کے مقامات اور مراحل تاریخ میں ان کے اوپر آئے ہیں کہ جہاں بظاہر ایک انسانی نفسیات کا معاملے کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو انسان سوچتا ہے کہ اس سے آگے تو میرے لیے کوئی معاملہ اب بچتا ہی نہیں ہے، لیکن ان حالات میں بھی انہوں نے ایمان اور یقین کی دولت کے ساتھ اور عمل فہم اور جہد مسلسل کے ساتھ حالات کے دائرے کو، حالات کے رخ کو آپ نے حق میں موڑا ہے۔ تو اس کے لیے وہ ایک کوہکن کی مثال دیتے ہیں، جو پہاڑ کو کھودتا ہے، اس کو کھود کر نہریں نکال لیتا ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ کہ جو ایک مثال دی جاتی ہے کہ یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، گویا کہ دودھ کی نہر بہا کے لانے کے مترادف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زندگی اسی طرح ہے جیسے آپ نے دودھ کی نہر لانی ہو، اور سخت قسم کے پہاڑ ہوں، ان کو کھودنا بھی آپ نے تیشے کے ساتھ ہو، اور پھر تیشے کے ساتھ کھود کے ان پہاڑوں کو بنانی ہو اور وہاں سے دودھ بہنا ہو۔ جس طرح یہ اتنا مشکل ہے، زندگی کی حقیقتیں بھی اسی طرح اتنی ہی تلخ ہیں۔ تو آپ نے جدوجہد کے ساتھ، مسلسل محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ ان پہ قابو پانا ہے، اور اس کامیابی کے لیے وہ کچھ چیزوں کو سجیسٹ کرتے ہیں، ان کی تجویز دیتے ہیں زاد راہ کے طور پر۔ اور وہ زاد راہ کے طور پر کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو یقین محکم ہے
دوسرا مسلسل عمل کرنا ہے، اور تیسرا زندگی کے اس حصے میں جو دائمی زندگی سے پہلے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس حصے میں آپ کا واسطہ جن لوگوں سے پڑے گا، جن لوگوں سے گزر کے آپ نے زندگی گزارنی ہے، ان کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں گے، ان کے ساتھ آپ نے پیش کیسے آنا ہے، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور خیرخواہی کے ساتھ۔ تو علامہ کہتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ زندگی کے جہاد میں مومن کے لیے یہی اسلحہ ہے کہ وہ اس کا یقین مستحکم ہو، وہ مسلسل محنت کرنے والا ہو، اور اپنی زندگی کے تمام مراحل میں وہ مخلص بھی ہو، اور دوسروں سے محبت کرنے والا ہو، اور ان کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھنے والا ہو۔ تو اگر اس میں یہ سارے کمپوننٹس پائے جاتے ہوں گے، یہ عناصر پائے جاتے ہوں گے، تو وہ زندگی کے متحرک تصور سے آشنا ہوگا، اس کے زندگی کا جو کینوس ہے وہ وسیع ہوگا، اور وہ اگر صحیح راستے میں کوشش کرے گا تو یقیناً کامیاب زندگی گزار کر زندگی کے اگلے مرحلے میں جو دائمی زندگی ہے اس مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔